السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ باب حمزتین فی کلمہ چل رہا ہے، اور ہم نے اس کے پہلے پارٹ میں اصطلاحات سیکھی تھیں کہ جب دو حمزہ ایک کلمہ میں آتے ہیں تو اس میں پہلا حمزہ مفتوحہ ہوتا ہے اور دوسرا حمزہ یا تو مفتوحہ ہوتا ہے یا مکسورہ ہوتا ہے یا مضمومہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ سما جو کہ نافع، ابن کثیر اور ابو عمر بصری اور ہشام، ان کے کیا اصول ہیں وہ آگے دیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی، مگر ان کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ قراء اور راوی حمزہ میں تغیر سے پڑھتے ہیں، یا تو وہ تسہیل ہوگی یا وہ تسہیل مع ادخال ہوگی، وہ تحقیق مع ادخال ہوگی، تو ہم اس کو آگے دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے پارٹ 2 میں قالون، ابو عمر بصری اور ابن کثیر کے اصول سیکھے تھے، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ قالون اور ابو عمر بصری کے اصول ایک جیسے ہیں سوائے مضمومہ کے کیس میں، جس میں تسہیل اور تسہیل مع ادخال دونوں وجہ ہیں۔ پھر ابن کثیر کے لیے صرف تسہیل ہے۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں مذہب ورش کو سیکھنے کے لیے، اور ورش کے کیا اصول ہیں جب حمزتین فی کلمہ میں آتے ہیں۔ اب ورش کے لیے دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تسہیل ثانیہ غیر ادخال تینوں قسموں میں، جس میں دوسرا حمزہ مفتوحہ ہو یا مکسورہ ہو یا مضمومہ ہو، تو تسہیل ایسے ہی ادا ہوگی جس طرح ہم نے ابن کثیر کے لیے سیکھا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں جب دونوں حمزہ مفتوحہ ہوں تو ان کے احکام کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو تسہیل ہے، اور یہ علامہ شاطبی نے فرمایا ہے کہ اہل بغداد کے لیے تسہیل ہے، اور انہوں نے تسہیل کی۔ تو انذرتہم، اس کو ہم تسہیل کے ساتھ پڑھیں گے تو انذرتہم 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 انت 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 اہلد اہلد اہلد، تو یہ تسہیل ہو گئی۔ اور تسہیل میں آپ نے دیکھا کہ پہلا حمزہ محقق ہے، اور اس کو بہت نرمی کے ساتھ دوسرے حمزہ کے ساتھ اس طرح ملا دیا کہ اس میں محقق نہیں ہوا، وہ دوسرا حمزہ اس میں وہ بلینڈ ہو گیا اور مل گیا بہت نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اب ورش کی جو دوسری وجہ ہے ابدال الف، جب یہ دونوں حمزہ مفتوحہ ہوں، صرف اس کیس میں یہ دونوں حمزہ کو ابدال کر کے ایک الف میں ابدال کر دیتے ہیں۔ اب جب وہ الف میں ابدال کرتے ہیں تو اس کے بعد سوچنا پڑتا ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہوگی۔ تو اس کی مقدار، اگر الف کے بعد کا حرف ساکن ہو تو اس میں طول ہوگا جس میں 6 حرکات ہوں گے۔ اگر اس کے بعد کا حرف ساکن نہ ہو اور متحرک ہو تو وہ صرف اس کی مقدار 2 حرکات مد اصلی ہوگی۔ تو اب اس کی اگزامپلس اور مثالیں یہاں پر دیکھتے ہیں ہم۔ تو انذرتہم کو ہم نے تسہیل کے ساتھ تو پڑھ لیا۔ جب اس کا ابدال ہوگا تو اب دیکھیں آپ کہ جب دو حمزہ کا ابدال الف میں ہو گیا تو اس کے بعد اس کا اگلا حرف نون ساکن ہے، تو اس کی ادائیگی الف جو مد ہے اصلی ہے اس کو طول کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو جب طول کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کو اس طرح ادائیگی ہوگی، انذرتہم
أنذرتهم أنذرتهم أشفقتم أشفقتم أشفقتم. اب اگلا کلمہ دیکھیں آپ تو اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ آتا ہے. جب اس کا الف میں ابدال کر دیا تو اس کے بعد کا حرف لام ہے، تو وہ لام جو ہے متحرک ہے اور اس مکسورہ ہے. تو یہاں پر اب مد کی مقدار صرف 2 حرکات ہوگی. تو آلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ آلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ. اسی طرح أَأَمِنْتُم میں جب اس کو ابدال کیا تو آ ہو گیا، الف بن گیا. اب اس کے بعد کا حرف دیکھیں میم، تو وہ ساکن نہیں ہے، متحرک ہے، مکسورہ ہے. تو اس میں اب جو اس کی مقدار ہوگی الف کی وہ صرف 2 حرکہ ہوگی. تو وہ اس طرح پڑھیں گے آمنتم آمنتم آمنتم. اس طرح سے ابدال کی ادائیگی ہوگی. تو اب ہم نے جب دونوں حمزہ مفتوحہ ہوں تو اس میں 2 صورتیں جو بنتی ہیں، وجہ بنتی ہیں، ان کو سیکھ لیا. ایک تو تسہیل اور دوسرا ابدال. لیکن جب دوسرا حمزہ ثانیہ مکسورہ ہو یا مضمومہ ہو تو اس صورت میں صرف تسہیل ہوگی ورش کے لیے. تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اسی طرح جس طرح ابن کثیر کی ہوئی تھی. اہیزا 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 اہنا 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 اہنک 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 أنزل 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 ألقي 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 أنبئكم أنبئكم أنبئكم. تو اس طرح سے یہ تسہیل ہو گئی. تو ہم نے اس کا کیا حاصل سیکھا کہ جب دونوں حمزہ مفتوحہ ہوں تو ان میں 2 وجہ ہوگی، تسہیل اور ابدال الف. اور اس کی مقدار الف کی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کا بعد کے حرف ساکن ہے یا متحرک ہے. اگر ساکن ہے تو مد ہوگا اور بسبب سکون اور اس کی مقدار طول ہوگی. لیکن جب الف کے بعد کا حرف متحرک ہو تو اس میں صرف مد اصلی ہوگی جس کی مقدار 2 حرکات ہوں گی. اور باقی 2 جو کیس ہیں جس میں حمزہ ثانیہ مضمومہ ہو یا مکسورہ ہو تو ان میں صرف تسہیل ہوگی. یہاں پر ایک اور پوائنٹ فرمایا ہے الوافی میں کہ جس میں بتایا ہے کہ علماء نے 2 کلمات اَأَنْتَ اور أَرَأَيْتَ، تو اس 2 کلمات میں وقف کی وجہ میں ابدال سے منع فرمایا ہے. تو یہاں پر وجہ جو ورش کے لیے بنتی ہے وقف کی صورت میں تو اس میں صرف تسہیل ہوگی. تو وہ انت ارائیت. اب یہاں پر ارائیت نہیں ہوگا، یہ وجہ منع فرمائی ہے علماء نے. یا انت، یہ بھی وجہ منع فرمائی ہے. تو صحیح وجہ کیا ہے؟ اگر وقف کر رہے ہیں اس 2 کلمات پہ تو صرف تسہیل ہے انت ارائیت. اب یہاں پہ ہم 2 کلمات دیکھیں گے جو کہ قرآن میں آتے ہیں اور ان میں 3 ہمزات ہوتے ہیں. اور اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی شعر 189 میں ہوگا.
لیکن چونکہ ہم ورش کا قاعدہ سیکھ رہے ہیں تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو یہاں پر بھی ذکر کیا جائے اس کا۔ تو ان کلمات میں 3 حمزہ ہوتے ہیں، اور یہ 3 حمزہ صرف اور صرف ان 2 کلمات میں ہوتے ہیں۔ تو ان کی اصل یہ تھی کہ یہ 3 حمزہ ہیں جس میں پہلے 2 حمزہ مفتوحہ ہیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہے۔ تو اس کو ورش بدل کر پہلا حمزہ اپنی جگہ رہے گا آ، اور اس کے بعد دوسرا اور تیسرا حمزہ اس کو بدل کر الف میں ابدال کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی کہ دوسرے اور تیسرے حمزہ کو ملا کے ابدال کر کے اس کو الف میں ابدال کر دیں گے۔ اب جب یہ الف میں ابدال کر دیا اور پہلا حمزہ مفتوحہ ہے، تو اب یہاں پر یہ جو الف بنتا ہے بسبب ابدال، تو اب یہاں پر مد بدل آتا ہے، اور یہ مد بدل آپ نے سیکھا تھا باب المدود میں، تو جس میں یہ میں نے بتایا تھا کہ جب الف آتا ہے تو اس میں ورش قصر بھی کرتے ہیں، توسط بھی کرتے ہیں اور طول بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح کے آمینو، 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 اوتی، 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 اور اسی طرح ایمان، 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 تو یہ مد بدل ہو گیا۔ تو ان 2 کلمات میں ورش پہلے حمزہ کو جو الف بنتا ہے مد بدل اس کے ساتھ تسہیل کرتے ہیں، اور وہ پورے 3 مد کی مقدار میں۔ تو وہ اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ ایسے، پہلا حمزہ محقق ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا حمزہ کے ساتھ تسہیل ہوگی، دوسرا الف جو بنتا ہے ابدال سے اس کے ساتھ تسہیل ہوگی، اور پھر اس میں تینوں قصر، توسط اور طول آئے گا۔ تو اس کی ادائیگی آمنتم، آمنتم، یا قصر ہو گیا، آمنتم، یا قصر ہو گیا۔ اب توسط آمنتم، 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 اور اب طول ہوگا تو آمنتم، آمنتم، آمنتم۔ تو اس طرح سے اس کلمہ میں ورش کی ادائیگی ہوگی تسہیل مع ثلاثہ بدل۔ اسی طرح آلیہتنا میں بھی 3 حمزات ہیں، تو اب اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ بالکل ایسی ہوگی جیسے ہم نے آمنتم کو پڑھا۔ تو پہلا حمزہ محقق، اور پھر دوسرا جو کہ مد بدل بن گیا ابدال کی وجہ سے، تو اس میں تینوں مد آئیں گے، قصر، توسط اور طول۔ تو ہم اس کی ادائیگی ایسے کریں گے، آلیہتنا، 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 آلیہتنا۔ اس طرح سے یہ 2 کلمات میں جن میں 3 حمزات آتے ہیں، اور یہ قرآن میں صرف ان 2 کلمات میں آتے ہیں، اور کہیں پر بھی 3 حمزہ ساتھ نہیں آتے ہیں، تو ان میں ابدال کرتے ہیں
دوسرے اور سیکنڈ اور دوسرے اور تیسرے حمزہ کو الف سے، اور پھر وہ مد بدل بن جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد پہلے حمزہ کو تینوں مقدار میں مد بدل کی ساتھ تسہیل کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا ورش کا قاعدہ ختم ہوا ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کا ذکر جب ہم شعر نمبر 189 پڑھیں گے تو اس کا مزید ذکر کریں گے۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔